السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں HUY TV محمد یاسین کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو محکمہ خواندگی و غیر رسمی بنیادی تعلیم سے متعلق انشاءاللہ معلومات دیں گے کہ یہ محکمہ کب سے شروع ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے علاقے میں کام کرتا ہے۔ تو محکمہ خواندگی و غیر رسمی بنیادی تعلیم حکومت پنجاب کا قیام 2002 میں عمل میں لایا گیا۔ اس محکمہ کا عالمی، قومی، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ اشتراکی عمل ہے۔ محکمہ حاضر سال 2002 سے لے کر اب تک خواندگی کے متعلق ایسے متعدد پروجیکٹ پر نہ صرف کام کر چکا ہے بلکہ اس وقت بھی کام کر رہا ہے، جن کا مقصد ناخواندگی کا خاتمہ اور شرح خواندگی میں اضافہ ہے۔ محکمہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس وقت پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ کے ذریعے سے مرکز تعلیم بالغاں، اڈلٹ لٹریسی سینٹر اور غیر رسمی بنیادی تعلیمی سکول، نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکول، جبکہ تعلیم سب کے لیے TSKL پروجیکٹ کے ذریعے سے غیر رسمی تعلیمی فیڈر سکول، نان فارمل ایجوکیشن فیڈر سکول اور مرکز تعلیم نوبالغاں، نان فارمل اڈلٹ ایجوکیشن سینٹر نامی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ ان دونوں پروجیکٹس کے غیر رسمی تعلیمی ادارہ جات کا مقصد بھی ناخواندگی کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ خواندگی کو بڑھانا ہے۔ پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ میں نرسری سے لے کر 5ویں کلاس تک مفت تعلیم دی جاتی ہے، جس کے لرنرز کی عمر 4 سال سے 16 سال تک ہو سکتی ہے۔ ایک نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکول میں لرنرز کی کم سے کم تعداد 20 اور زیادہ سے زیادہ 45 تک ہوتی ہے اور ہفتے میں 6 دن کلاس ہوتی ہے۔ سکول کا دورانیہ 4 گھنٹے ہوتا ہے، جبکہ اوقات کار کا تعین لرنرز کی سہولت کے مطابق استاد، پروجیکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر، PLC اور ضلعی سربراہ مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ موسم گرما میں 15 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح تعلیم سب کے لیے پروجیکٹ میں نرسری سے لے کر تیسری کلاس تک مفت تعلیم دی جاتی ہے، جس کے لرنرز کی عمر 4 سال سے لے کر 9 سال تک ہوتی ہے۔ ایک نان فارمل ایجوکیشن فیڈر سکول میں لرنرز کی کم سے کم تعداد 20 اور زیادہ سے زیادہ 45 تک ہوتی ہے۔ ہفتے میں 6 دن کلاس ہوتی ہے۔ سکول کا دورانیہ ہر دن 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ نان فارمل سکول استاد یا مقامی آبادی کی فراہم کردہ ایک مناسب جگہ پر کھولے جاتے ہیں۔ سکول میں ایک استاد جس کی تعلیمی کاملیت کم از کم FA میٹرک ہو، تعلیم دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ غیر رسمی بنیادی تعلیمی سکول لرنرز کو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پیک کے زیر انتظام 5ویں کا امتحان دینا ہوتا ہے یا پھر کسی جماعت کے مخصوص تعلیمی کورس کی تکمیل کے بعد اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق کسی فارمل سکول میں داخلہ لینا ہوتا ہے تاکہ مزید تعلیم حاصل کر سکیں۔ فیڈر سکول کے لرنرز کسی جماعت کا مخصوص تعلیمی کورس یا تیسری جماعت تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد قریبی نان فارمل یا فارمل سکول میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پروجیکٹ فیلڈ سٹاف ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فیلڈ سٹاف میں پروجیکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر، PLC ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لٹریسی موبلائزرز ہوتے ہیں جنہیں DLM کہتے ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ٹرینر DT صاحبہ جو کہ ٹیچرز کو وقفے وقفے سے ٹرین کرتی ہیں پڑھانے کے طریقے کے متعلق۔ اسی طریقے سے لٹریسی موبلائزرز ہوتے ہیں، نان فارمل ایجوکیشن مانیٹر اور نان فارمل ایجوکیشن اسیسر شامل ہوتے ہیں، جبکہ محکمہ کی طرف سے ضلعی سربراہ کے طور پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ فیلڈ سٹاف غیر رسمی تعلیمی ادارہ جات کے لیے نہ صرف سکول اور تعلیمی کٹ مہیا کرتا ہے بلکہ وقتاً فوقتاً ادارہ جات کا وزٹ بھی کرتا ہے۔ وہ اساتذہ کمیونٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے اور دیگر کئی ایک تعلیمی تربیتی انتظامی معاملات میں مدد بھی کرتا ہے۔ غیر رسمی تعلیمی ادارہ جات کو مانیٹر کرنے والے نان فارمل ایجوکیشن مانیٹرز تعلیمی مرکز اسکول کا فعال ہونا، استاد لرنرز کی حاضری، غیر رسمی تعلیمی ادارہ جات کی کٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ غیر رسمی اسکول جو ہیں یہ بہت کم خرچے میں الحمدللہ بہت بہترین تعلیم دے رہے ہیں۔ ان میں ایسے بچے پڑھتے ہیں جو بالکل غریب گھروں کے ہوتے ہیں یا ایسے بچے جو اسکولوں میں نہیں جا رہے ہوتے وہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔